چلیے عزیز طلباء، فارسی زبان سکھانے والی مشہور کتاب فارسی کی پہلی کا آج ہم آخری اور لاسٹ سبق پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، آج اپنا آخری اور لاسٹ سبق ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ اور اس کے رسول کی توفیق سے آج اپنی یہ کتاب مکمل ہو جائے گی۔ دیکھیے صفحہ نمبر 33 پر ہیڈنگ ہے انتخاب اشعار شعراء مختلفہ۔ انتخاب، اس کا معنی میں نے آپ کو بتایا، اس کا معنی چننا بھی آتا ہے، اس کا معنی چھانٹنا بھی آتا ہے، اس کا معنی پسند کرنا بھی آتا ہے۔ ٹھیک، اشعار یہ شعر کی جمع ہے، دو مصروں سے مل کر جو بنتا ہے اس کو بولتے ہیں شعر، اسی کی جمع اشعار۔ شعراء یہ شاعر کی جمع، شعر کہنے والے کو کہتے ہیں شاعر، اسی کی جمع شعراء۔ مختلفہ اس کا معنی آتا ہے الگ الگ، جدا گانا، یعنی الگ الگ شاعروں کے، مختلف شاعروں کے اشعاروں میں سے کچھ چنے ہوئے اشعار، کچھ چنے ہوئے قطع۔ ٹھیک، نیچے دیکھیے قطعہ، اس کو قطعہ بھی پڑھتے ہیں اور اصل میں قطعہ ہے، قطعہ ٹکڑا، قطعہ۔ ٹھیک، تو قطعہ کس کو بولتے ہیں؟ کہتے ہیں کسی مضمون کے مسلسل چند اشعار ہوں تو اس کو بولتے ہیں قطعہ، مطلع نہ ہو۔ ٹھیک، یہ فن شاعری کی بحث ہے یہ۔ چلیے خیر، ابن یمین یہ ایک شاعر کا تخلص ہے، جو ایک مشہور ایرانی شاعر تھا، اس کا تخلص ہے ابن یمین۔ ٹھیک ہے، تو یہ ابن یمین کے قطعہ ہیں۔ دیکھیے مرد باید کہ ہر کجا باشد، عزت خویشتن نگہ دارد۔ ٹھیک، مرد اس کا معنی آتا ہے مرد لوگ، باید یہ بائستن مصدر سے باید، بائستن مصدر چاہیے ہونا، ضروری ہونا، اس سے باید چاہیے، مرد کو چاہیے کہ ہر کجا، کے معنی جو کہ، ہر کجا معنی کہیں بھی، یعنی جس جگہ بھی، باشد ہو، تو مرد کو چاہیے کہ وہ جس جگہ بھی ہو، ہر کہیں بھی ہو، کسی جگہ میں بھی ہو، عزت خویشتن، عزت اپنی عزت، خویشتن اپنی عزت کی، نگہ معنی حفاظت، دارت داشتر مصدر رکھنا، اس سے دارت رکھے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ جس جگہ بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اپنی عزت کی حفاظت رکھے۔ ٹھیک، اپنی عزت کو بچا کر کے رکھے، اپنی عزت خراب نہ کرے، مطلب یہ ہے۔ آگے دیکھیں، خود پسندی و ابلہی نکند، ہرچے کبر و منی است بگزارد۔ ٹھیک، خود پسندی، خود یعنی اپنا، اب خود پسندی یعنی اس کو بولتے ہیں تکبر کرنا، یعنی اپنے آپ کو کچھ جاننے لگنا، غرور کرنے لگنے اپنے آپ میں، خود پسندی۔ ٹھیک، ابلہی بے وقوفی، حماقت، اور نکنت نہ کرے، کردن مصدر، تو اپنے آپ کو یعنی خود پسندی اور بے وقوفی نہ کرے، غرور، اپنے آپ میں غرور، تکبر نہ کرے۔ ٹھیک، ہر چے کبر و منی، اور ہر چے جو کچھ، کبر مانے اس کا تکبر، بڑائی، اور منی یہ بھی خود ہی غرور کرنا، تکبر کرنا، است، جو کچھ کیا ہے، جو کچھ بڑائی اور تکبر اس کے اندر ہو، بگزارت اس کو چھوڑ دے، گزاشتر مصدر سے، وہ گزارت اس کو وہ چھوڑ دے، یعنی خود پسندی اور بے وقوفی نہ کرے، اور جو کچھ تکبر اور بڑائی اس کے اندر ہو اپنے مطلب، تو اس کو وہ چھوڑ دے، یہ مرد کو چاہیے۔ آگے دیکھیں، بطریق رود کے مردم را سر موئے زخود نیزارد۔ بطریقے ایسے طریقے پر، رود رفتن مصدر سے جانا، چلنا، ایسے طریقے پر چلے، ایسے طریقے پر جائے کہ مردم را، کہ لوگوں کو، ٹھیک، سر موئے بال کے برابر، از خود اپنے آپ سے، نیزارد نہ ستائے۔ ٹھیک، آزردن مصدر ستانا، اسی سے نیزارد نہ ستائے، تو ایسے طریقہ اختیار کرے، ایسے طریقے پر چلے کہ لوگوں کو بال کے برابر بھی اس سے تکلیف نہ ہو، اپنے آپ سے نہ ستائے، ان کا دل نہ دکھائے۔ آگے دیکھیں، ہما کسرا از خویش بھی داند، ہیج کسرا حقیر نہ شمارد۔
ٹھیک، ہما تمام، کس مانے شخص، تمام شخص، را مانے کو، تمام شخص کو، زخویش ازخویش اپنے آپ سے، بے دانت بہتر جانے، تمام شخصوں کو اپنے آپ سے بہتر جانے، بہتر بڑا جانے، ہیج کس کسی شخص، را مانے کو کسی شخص کو، حقیر نہ شمارت حقیر شمار نہ کرے، حقیر نہ سمجھے، یعنی ہر شخص کو اپنے آپ سے بہتر جاننا چاہیے، کسی شخص کو حقیر شمار نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک، چلیے آگے دیکھیں، اگلی ہیڈنگ ہے قطعہ مرزا بیدل۔ قطعہ وہی ٹکڑا، میں نے ابھی آپ کو بتایا۔ مرزا بیدل یہ بھی ایک مشہور شاعر ہے، ٹھیک، تو اسی کے قطعہ ہے، دیکھیے اس کو قطع بولتے ہیں صحیح، لیکن قطعہ ٹکڑا، دیکھیے۔ دشنام اگر دہد خسی سے، چارہ نبود بجز شنیدن۔ ٹھیک، دشنام کہتے ہیں گالی کو، گالی دینا۔ خسیس آگے اس کا معنی آتا ہے کمینہ، نکما، دہد داد مصدر سے دینا، تو کوئی کمینہ، کوئی خسیس، کوئی نکما اگر گالی دے، دشنام اگر دہد خسیس سے، اصل میں شاعری میں ایسا ہوتا ہے کہ لفظ جو ہے کوئی ادھر کا ادھر رکھ دیتے ہیں، ادھر کا ادھر رکھ دیتے ہیں، وزن کو سلامتی کی وزن کی سلامتی کی وجہ سے، ٹھیک، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ ادھر کا ادھر لگے گا، ادھر کا ادھر، تو اس لیے فن شاعری میں اس بات کی اجازت ہے کہ شاعر الفاظ کی الٹ پلٹ کر سکتا ہے۔ تو دشنام اگر دہد خسیس سے، اگر کوئی خسیس، اگر کوئی کمینہ اگر گالی دے، چارہ نبود تو چھٹکارا نہیں ہے، کوئی چارہ نہیں ہے، بجز شنیدن سننے کے علاوہ، یعنی اس کو سننا ہی پڑے گا، سننے کے علاوہ کوئی چھٹکارا نہیں ہوگا، ٹھیک، نہ بود نہ ہوگا۔ آگے دیکھیں، گر پائے کسے سگے گزیدہ، سگ را نتوا عوض گزیدن۔ گر اگر، پائے پائے مانے پیر، کسے مانے کسی شخص، سگے مانے کوئی کتا، گزیدہ کاٹ لے، ٹھیک، اگر کسی شخص کے پیر میں کوئی کتا کاٹ لے، ٹھیک، اگر کسی شخص کے پیر میں کوئی کتا کاٹ لے، تو سگرا تو کتے کو، نہ توا گزیدن عوض، نہ توا مانے نہیں ہو سکتا، عوض مانے بدلہ، گزیدہ مانے کاٹنا، تو کتے کو اس کے بدلے میں نہیں کاٹا جا سکتا، ٹھیک، یعنی کتے نے اگر کاٹ لیا تو ہم اس کے بدلے میں کتے کو تھوڑی کاٹیں گے، تو اس طریقے سے اگر کوئی گالی دے تو ہم اس کو گالی تھوڑی دیں گے، نہیں، گالی دینا نہیں چاہیے۔ اوکے، چلیے اب آگے دیکھیں آپ، رباعی نظامی، کہتے ہیں رباعی جو ہے اس نظم کو کہتے ہیں جس میں 4 مصرے ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں رباعی۔ تو اس میں رباعی میں پہلا مصرع اور دوسرا مصرع اور چوتھا مصرع جو ہے ان کا ایک ہی وزن ہوتا ہے، ہم قافیہ ہوتے ہیں، ٹھیک، اور نظامی جو ہیں، نظامی صاحب، ایک جو ہے گنجا، ایک نام ہے ملک ایران میں، قصبہ گنجا شہر، قصبہ، تو وہاں کے رہنے والے اپنے آپ کو نظامی کہلاتے ہیں، تو یہ وہیں کے رہنے والے تھے، انہی کو بولتے ہیں نظامی۔ دیکھیں، پیغام خدا نخست آدم آورد، انجام بشارت ابن مریم آورد، با جملہ رسول نامہ بے خاتم بود احمد برما نامہ و خاتم آورد۔ پیغام خدا کا پیغام، نخود سب سے پہلے آدم علیہ السلام آورد لائے، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام خدا کا پیغام لائے، انجام بشارت اور خوشخبری کا انجام، ٹھیک، آخری انجام، ابن مریم کے بیٹے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آورد لائے، ٹھیک، اور بشارت کا انجام ابن مریم یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام لے کر کے آئے، ٹھیک، یعنی خوشخبری سنائی آ کر کے بعد میں۔ با جملہ رسول نامہ بے خاتم بود، با جملہ تمام رسول مانا تمام رسول، با مانا ساتھ، تمام رسولوں کے ساتھ، یعنی تمام رسول، نامہ بے خاتم بود، نامہ مانے خط، اور بے خاتم جس پر مہر نہ ہو، بود تھی جس پر مہر نہ تھی، اس کو بولتے ہیں نامہ بے خاتم۔ تو تمام رسول بغیر مہر کے خط کے ساتھ تھے، یعنی اس کا اصطلاحی ترجمہ یہ ہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ فرمان خدا بندی مکمل نہیں تھا، تمام رسول آتے رہے، لیکن احمد برما نامہ و خاتم آورد، مگر
احمد یعنی ہمارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، برما ہم پر یعنی ہمارے لیے، نامہ و خاتم خط اور مہر آور لائے، یعنی مکمل پیغام لے کر کے آئے، آخری نبی بن کر کے آئے، اور نبوت کی آخری مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی گئی، مطلب یہ ہے۔ ٹھیک، آگے دیکھیں، رباعی نساخ، رباعی آپ کو بھی بتا دیا گیا رباعی کس کو کہتے ہیں، جس میں 4 مصرے ہوں۔ ٹھیک، یہ نساخ جو ہے تو یہاں بھی ایک شاعر تھا، تو یہاں بنگالی شاعر تھا، اس کا تخلص ہے نساخ، جی انہی کی رباعی نیچے درج ہے، نساخ صاحب کی۔ دیکھیے، یا رب شد ام تباہ بیا مرز مرا، شد روئے دلم سیاہ بیا مرز مرا، دردا کے بجز گنہ نہ کردم کارے، بخشندے ہر گناہ بیا مرز مرا۔ ٹھیک، یا رب اے میرے رب، اے میرے پالنے والے، اے میرے اللہ، اے خدا، شدہ ام تباہ میں تباہ ہو گیا، میں برباد ہو گیا، بیا مرز مرا مجھ کو تو بخش دے۔ ٹھیک، عام زندہ مقصد بخشنا، اسی سے یا مرز تو بخش دے، مرا مجھ کو۔ ٹھیک، شد روئے دلم سیاہ میرا دل کالا، کیا ہو گیا؟ سیاہ، کالا ہو گیا، بیا مرز مرا تو مجھ کو بخش دے، یعنی دعا کر رہے ہیں اے اللہ میں تباہ و برباد ہو گیا تو مجھ کو بخش دے، میرا دل کالا پڑ گیا، سیاہ ہو گیا تو مجھ کو بخش دے، دردا کے بجز گناہ نہ کردم کارے، دردہ ہے افسوس کہ میں نے بجز علاوہ گناہ کے علاوہ نہ کردم کارے کوئی کام نہ کیا، میں نے گناہ کے علاوہ کوئی کام نہ کیا، بخشندے ہر گناہ کو بخشنے والے، بیا مرز مرا تو مجھ کو بھی بخش دے۔ یہ دعا آخر میں انہوں نے کی، تمام شد مکمل ہوئی۔ آج اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی توفیق سے آج اپنی پہلی فارسی کتاب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے مکمل ہو گئی۔ ٹھیک، اب اس کے آگے آپ دیکھیں، امید کرتا ہوں آپ کی یہ پوری کتاب اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر کہیں بھی آپ کو کوئی مسٹیک، کوئی غلطی یا کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی ہو تو آپ بلا جھجک بتا سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی بات معلوم کرنی ہو تو آپ معلوم کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ محنت کیجئے، انشاءاللہ عز و جل جب آپ محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا ہے، بلکہ جب بندہ محنت کرتا ہے تو اس کا پھل اس کو ضرور ملتا ہے۔ ٹھیک، اب اس کے آگے ایک فہرست ہے جس میں کچھ دشوار مشکل الفاظ جو گزرے اس میں ورڈز فارسی میں، تو ان کے معانی آگے لکھ رہے ہیں۔ اگر آپ کو دیکھنے ہوں کسی کا معنی تو آپ آگے دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو پیج نمبر، صفحہ نمبر جو آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ لفظ جس کا آپ کو دیکھنا ہے، تو جس پیج نمبر پر وہ لکھ رہا ہے تو آپ آگے جا کر کے اسی صفحہ نمبر اور اسی پیج نمبر کے نیچے دیکھ سکتے ہیں، آگے صفحہ نمبر کے اعتبار سے معانی دے رکھے ہیں۔ ٹھیک، چلیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اس کتاب کو ہمارے ذہن میں بٹھا دے اور ہمارے ذہن دل و دماغ کو کشادہ فرمائے۔ ٹھیک، چلیے صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔